الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج انشاءاللہ تعالی مذہب حنفی کے بارے میں جو ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ، اس کا آخری سبق ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مذہب مالکی اور مذہب شافعی اور مذہب حنبلی اور مذاہب مندثرہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی، سارے مذاہب مندثرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم نے کہا کہ مذہب حنفی کے بڑے علماء یہ ہیں، مذہب حنفی کے حالات وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم نے مکمل کیے. آخری جو ہمارے ساتھ باقی ہیں وہ کیا رہ گیا تھا؟ کل ہم نے کہا تھا کہ ہم کل پڑھیں گے. مدارس المذہب، مدارس المذہب. اچھا، ہم نے کہا کہ یہ دوسرے فترے میں، یعنی 204 ہجری سے لے کے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مذہب حنفی کا. بلکہ ہم نے کہا کہ مذہب حنفی 3 مراحل پہ گزر چکا ہے. پہلا مرحلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس دن سے حماد بن ابی سلیمان کے مسند پہ بیٹھے، ان کے وفات کے بعد جب ان کے مسند پہ بیٹھ گئے، اس سال سے لے کے 204 ہجری تک. حماد بن ابی سلیمان کب فوت ہوئے ہیں؟ 120 ہجری میں. 120 ہجری میں جب سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ مسند سنبھال لی، اس وقت سے لے کے 204 ہجری تک. 204 ہجری میں کون فوت ہوئے تھے؟ نہیں، امام مسلم تو فوت ہوئے تھے، امام شافعی فوت ہوئے تھے، لیکن مذہب حنفی کے کون فوت ہوئے تھے؟ ہاں، الحسن بن زیاد اللؤلؤی. امام مسلم اس سال پیدا ہوئے تھے، امام شافعی فوت ہوئے تھے، لیکن ان کے پیدائش اور فوت ہونے کے ساتھ مذہب حنفی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب حنفی کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ الحسن بن زیاد اللؤلؤی اس سال فوت ہوئے تھے. الحسن بن زیاد اللؤلؤی کے فوت ہونے کے بعد سے لے کے صاحب کنز الدقائق النصفی تک، یہاں تک جو ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے 710 ہجری تک. 710 ہجری میں صاحب کنز الدقائق فوت ہوئے. اچھا، اس دوسرے مرحلے میں کافی تبدیلیاں آئی مذہب حنفی میں. ایک کام یہ ہوا کہ مذہب حنفی کے 2 مدارس بن گئے. پہلے ایک ہی مدرسہ تھا، ایک ہی طریقہ تھا، اب 2 طریقوں میں تقسیم ہوئے یہ مذہب حنفی والے، 2 طریقے بن گئے. اچھا، پہلا مدرسہ جو ہے وہ مدرسۃ العراقیین، اور دوسرا مدرسہ مدرسۃ مشائخ سمرقند. مدرسۃ مشائخ سمرقند اور مدرسۃ العراقیین. اچھا، مدرسۃ العراقیین جو ہیں، ابرز میزہ یہ ہے کہ کہتے ہیں تعد هذه المدرسة امتدادا لطریقة الامام ابی حنیفہ واصحابہ الاوائل. مدرسۃ العراقیین جو ہیں، مدرسۃ العراقی، سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں پہ صحابہ سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک، قرآن ایک، صحابہ ایک استاد کے شاگرد، لیکن بعد میں جو ہیں مختلف مذاہب بنے، پھر داخل المذہب بھی مختلف تقاسیم ہوئے. مذہب حنفی ایک الگ مذہب، لیکن اس کے اندر پھر تقسیم، مدرسۃ اہل العراق، مدرسۃ العراقین اور مدرسۃ مشائخ سمرقند، یعنی تقسیمات ہوئے اس کے اندر بھی. پھر آگے ان مدارس کے اندر تقسیمات ہوئے، تفاصیل. اچھا، تو یہ مدرسہ جو ہے مدرسۃ العراقیین، یہ ان کا وہی طریقہ تھا، وہی قانون اور اسلوب جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا طریقہ تھا. اور ان کے بڑے کون تھے؟ ان کے رئیس، وعلی رأسها ابو الحسن الکرخی، امام کرخی رحمہ اللہ. اچھا، مدرسۃ مشائخ سمرقند جو ہیں، یہ تمیزت هذه المدرسة بربط المسائل بالعقیدہ. اس مدرسے میں میزہ یہ ہے اور نشانی اس مدرسے کے یہ ہے کہ یہ مسائل فقہیہ کو عقیدے کے ساتھ مربوط کرتے تھے. اچھا،
آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہیں اصول کچھ ہیں فروع، یا یہ کہیں مسائل جو ہیں احکام جو ہیں یا مسائل، ایک ہیں عبادات ایک ہیں معاملات کے اندر پھر جو ہیں ایک ہیں عقائد ایک ہیں عبادات اور ایک معاملات، یا دونوں کو ایک بناتے ہیں بعض علماء، بعض جو ہیں دو بناتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اخلاقیات، تصوف وغیرہ۔ عقائد جو ہیں اس کا فقہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا توحید اور عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، علماء العقیدہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ فقہ میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ فقہ میں ہم وہ پڑھتے ہیں جس کا تعلق 5 چیزوں کے ساتھ ہو: واجب، ہاں، مستحب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح۔ ان کے علاوہ چیزیں نہیں پڑھتے ہم۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا انہوں نے کیا اصول اور فروع کو اکٹھے بیان کرنے لگے اور ملانے لگے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا مما ادى الى وجود بعض الاختلافات والانفرادات عن مدرسة العراقيين، اس وجہ سے پھر مدرسۃ العراقیین اور ان کے درمیان جو ہے کچھ اختلافات، مسائل میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کچھ کہا تو انہوں نے کچھ اور کہا۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں مدرسۃ مشائخ سمرقند جو ہیں ان کے رئیس کون تھے؟ انچارج ابو المنصور الماتوریدی۔ اچھا ابو منصور الماتوریدی جو ہے یہ ماتوریدیہ کے امام ہیں، بانی ہیں، تو اس لیے مشائخ سمرقند جو ہیں یہ پھر ماتوریدی ہو گئے عقائد میں۔ اچھا ابو الحسن الکرخی جو ہیں یہ معتزلی تھے اور معتزلہ کے انچارج تھے اور امام تھے اپنے وقت میں، عراق میں اپنے زمانے میں یہ معتزلہ کے انچارج تھے، تو اس لیے مدرسۃ العراقیین جو ہے یہ اکثر عقائد میں معتزلہ ہو گئے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مدارس میں تقسیم ہونے سے پہلے جب مذہب حنفی ایک تھا، سب ایک ہی تھے، متفق تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عقائد میں بھی، اصول میں اور فروع دونوں میں امام ابو حنیفہ کی تابعداری کرتے تھے، اور ہمیں ایسے حنفی لوگ چاہیے جو عقائد اور فروع میں، احکام میں، عقائد اور احکام میں، یا یوں کہو کہ اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ کے تابعدار ہو، ہمیں ایسے لوگ چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہیں لوگ ایسے ہی تھے، بعد میں جب یہ دو تقسیم ہوئے تو یہ لوگ عقائد میں معتزلہ اور احکام میں حنفی، اور یہ لوگ عقائد میں ماتوریدی اور فقہ میں حنفی۔ تو ہمیں ایسے حنفی نہیں چاہیے جو عقیدے میں کسی اور کی تابعداری کرتا ہو اور فروع میں جو ہیں احکام میں امام ابو حنیفہ کی تابعداری کرتا ہو۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ درست نہیں تھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ آپ کو پسند نہیں آیا اور مسئلے مسائل آپ کو پسند آئے، تلک اذا قسمۃ ضیزہ۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ مسائل شروع ہو گئے اور یہ اختلافات اور اشکالات شروع ہو گئے۔ اچھا یہاں تک کوئی اشکال، سوال؟ اچھا اگلا ہمارا آخری سبق یہ ہے کہ مذہب حنفی میں ہم نے کل کہا تھا کہ یہ پڑھیں گے کل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی عقیدہ کا تھا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر ان کے عقیدے میں کوئی اشکالات آئیں تو یہ ممکن ہے، ہر انسان کے عقیدے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ باقی عقیدہ جو ہے علی العموم کلن عقیدہ امام ابو حنیفہ کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہاں پہ ایک غلطی یہ دیوبندی لوگ کرتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی، ہم بھی اس غلطی میں واقع ہیں، وہ یہ دیوبندی اور بریلوی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی اور وابی، سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم لوگ بھی ان کو سنی کہنے لگے۔ اللہ کے بندو سنی ہم ہیں، سنی ہم ہیں، ہم کیوں ان کو سنی کہتے ہیں؟ سنی ہم ہیں، اہل السنت والجماعہ ہم ہیں، سنی وہ نہیں ہے۔ اچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ پیروی کرتے ہیں کس میں؟
فروع میں، اصول میں پیروی نہیں کرتے۔ اصول میں تو ہم پیروی کرتے ہیں، ہم نے کیوں اپنے امام کو چھوڑ کے ان کو دے دیا کہ چلو یہ آپ کا امام ہے؟ امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں، ان کا تو نہیں ہے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ سے دو قسم چیزیں نقل ہیں، ایک عقائد، ایک احکام، اصول اور فروع۔ فروع میں آپ تابع داری کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، اصول میں ہم تابع داری کرتے ہیں، تو ہم سے کیسے آپ چھین کے لے رہے ہیں؟ حنفی تو ہم ہیں، امام ابو حنیفہ ہمارے ہیں، آپ کے تو نہیں ہیں۔ یعنی اگر روپے میں 8 آنے آپ مان رہے تو 8 آنے ساتھ ساتھ ہم بھی مان رہے ہیں، کیوں ہم سے چھین کے لے کے جا رہے ہو؟ اور پھر ہم بھی اتنے اچھے بن گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں چلو آپ کے امام ہیں، آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ یہ اہل السنت والجماعہ ہم ہیں، سنی ہم ہیں، کیوں یہ نام ہم سے زبردستی چھین کے لے رہے ہو؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے ہیں، آپ کے تو نہیں ہیں، آپ تو عقیدہ میں ان کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، اگلی بات جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب حنفی میں مختلف اقوال آتے ہیں، ہم ہدایہ پڑھتے ہیں، اسی طرح شرح الوقایہ پڑھتے ہیں، مثلا شرح الوقایہ میں دیکھیں، ہدایہ میں دیکھیں، باقی کتابوں میں دیکھیں، آپ مختلف اقوال ہوتے ہیں مذہب حنفی میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ کہتے ہیں، دوسرے ائمہ کچھ اور کہتے ہیں، تو ہم ترجیح کس کو دیں گے، کس پہ ہم عمل کریں گے؟ یہاں پہ انسان جو ترجیح بین الاقوال کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے، غور سے سنو، اس کو چاہیے کہ یہ اقوال کو دیکھیں۔ اگر کسی مسئلے پہ امام، دیکھیں ترجیح جو ہیں، پہلی بات یہ ہے، یہ قاعدہ بتانے سے پہلے، قواعد بتانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، مذہب حنفی کے 5 ائمہ ہیں جن پہ یہ مکمل مذہب قائم ہیں، یہ 5 ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت ابن زوطا یا زوطا ابن ماہ، اچھا، دوسرے جو ہیں ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، تیسرے جو ہیں محمد بن الحسن الشیبانی، چوتھے جو ہیں زفر بن الہذیل العنبری، اور 5ویں جو ہیں الحسن بن زیاد اللؤلؤی۔ اچھا، یہ 5 علماء ہیں، ان 5 میں سے پھر 3 پہلے والے جو ہیں یہ مقدم ہیں، امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد۔ اچھا، ہم دیکھیں گے اگر کسی مسئلے پہ ان 3 ائمہ کے درمیان اتفاق ہو، باقی دوسروں نے مذہب حنفی کے مکمل ائمہ ایک سائڈ پہ، لیکن یہ 3 دوسرے سائڈ پہ، ہم بالاتفاق ان 3 کے قول پہ عمل کریں گے، دوسرے طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی مذہب حنفی مجتہد کیا کرے گا؟ ترجیح بین الاقوال جب کرنا چاہتا ہے تو اس قول کو ترجیح دے گا جو تینوں کا قول ہو، بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تینوں متفق نہیں ہے ایک قول پہ، پھر دیکھیں گے ہم دوسرا مرحلہ، دیکھیں گے ہم اگر امام ابو حنیفہ اور اس کے ساتھ ان دونوں صاحبین میں سے کوئی ایک شریک ہو تو پھر ہم اس قول کو ترجیح دیں گے، اگرچہ باقی زیادہ علماء ہو۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ تینوں کا قول ایک ہو، دوسرا یہ ہے کہ تینوں آپس میں متفق نہیں ہو، صاحبین میں سے کوئی ایک شخص امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو اور دوسرا جو ہے دوسروں کے ساتھ، ترجیح کس کو دیں گے؟ امام ابو حنیفہ کے قول کو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحبین دونوں ایک طرف ہیں، امام ابو حنیفہ دوسرے طرف ہیں، اب کیا کریں گے؟ اب یہ ترجیح بین الادلہ، ترجیح بین الاقوال جو کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اگر یہ شخص مجتہد ہو تو پھر دونوں کے درمیان اجتہاد کر کے اقرب الی الدلیل پہ عمل کرے گا، دونوں میں سے ایک کو ترجیح دے گا۔ آپ دیکھیں صاحب ہدایت جو ہیں کبھی کبھی صاحبین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، کبھی کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہیں۔ لیکن اگر مجتہد نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ لکھ رہے ہو ساتھ ساتھ؟ مجتہد نہ ہو تو ہاں پھر دیکھے گا اگر یہ مسئلہ اس طرح مسئلہ ہے جو زمانے کے وجہ سے، وقت کے وجہ سے اس مسئلے میں تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر صاحبین کے قول کو ترجیح دے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ سہولیات نہیں تھیں جو بعد میں پیدا ہوئیں، اور وہ فتنے نہیں تھے جو بعد میں پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک مسئلے میں کہیں کہ
لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اس حدیث کی تشریح میں کہ عورتوں کو مساجد سے منع نہ کریں۔ بعد میں متاخرین حنفی کہتے ہیں کہ عورتوں کو مساجد سے منع کرنا چاہیے اس زمانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا فتنے نہیں تھے یا کم تھے نہ ہونے کے برابر، لیکن آج کل فتنے زیادہ ہیں تو لہٰذا عورتوں کو منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ ہاں دیکھیں یہاں پہ یہ مسئلہ زمانے اور مکان پہ اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا یہاں پہ صاحبین کے قول کو ترجیح دیں گے نہ کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فتویٰ جو ہیں مفتی زمانے اور مکان کی وجہ سے، زمان اور مکان کی وجہ سے تبدیل کرتا ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، اگر یہ زمان اور مکان والا مسئلہ نہیں ہو پھر کیا کرے گا؟ پھر عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے کہ امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرے گا، صاحبین کے قول پہ عمل نہیں کرے گا۔ یہ مجتہد بھی نہیں ہے تاکہ خود اجتہاد کریں، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ زمان اور مکان کا بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ امام کے قول پہ عمل کرے گا۔ دوسرے جانب علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا کرے گا؟ کسی دوسرے مجتہد کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائے گا اور حل کروائے گا۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا اس کے بعد کون سا مرحلہ؟ صبر مکمل کریں، دوبارہ پھر شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا قول تھا یہ۔ اگلا مرحلہ یہ ہے تینوں کا قول مختلف ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا کچھ اور، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے، دیکھیں گے اگر یہ مسئلہ عبادات کے ساتھ متعلق ہو تو امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دیں گے، اگر عبادات والا مسئلہ ہو۔ اگر یہ قضاء والا مسئلہ ہو، فیصلے کے ساتھ تعلق ہو، یعنی طلاق واقع ہوتی یا نہیں ہوتی، نکاح ہو گئی یا نہیں، نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ مسائل، تو اس میں ہم ابو یوسف کے قول کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر ذوی الارحام والا مسئلہ ہو تو پھر امام محمد بن الحسن کے قول کو ترجیح دیں گے۔ عبادات کا مسئلہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے قول کو، قضاء فیصلے والے مسائل ہو تو ابو یوسف کے قول کو، اگر ذوی الارحام والے مسائل ہو تو پھر محمد بن الحسن الشیبانی۔ اچھا ایک اور مسئلہ آ گیا، اس کے یہ قاعدہ جو ہے شعر میں بھی ہے، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھاؤں گا آپ کو۔ اچھا ایک مسئلہ ہمیں مل گیا، اس میں امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، امام ابو یوسف کا نہیں ہے، امام محمد کا نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ باقیوں کا ہے۔ ہاں دیکھیں گے کہ کیا زفر ابن الحذیل کا قول ہے، اگر ہو تو اس کو ہم ترجیح دیں گے، زفر ابن الحذیل العنبری۔ اگر اس کا قول نہیں ہو مسئلے میں پھر دیکھیں گے کہ کیا الحسن بن زیاد کا قول ہے یا نہیں، اگر ہو تو اس کو ترجیح دیں گے، اگر یہ بھی نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان اختلاف آئے، دونوں کا قول ہو لیکن دونوں کے درمیان اختلاف آئے، زفر ابن الحذیل کو ہم ترجیح دیں گے، نہیں زفر ابن الحذیل کو ترجیح دیں گے ہم بلا استثناء۔ اچھا اب پانچوں کا قول نہیں ہے، دوسرے علماء کا قول ہے، پھر کیا کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو اس میں پانچوں کا قول نہیں ہو، کسی اور کا ہو سکتا ہو، یعنی کوئی اس طرح چیز ایجاد ہو جائے جو ان لوگوں کے زمانے میں نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بینکوں کے مسائل، یہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے متاخرین کے اقوال ہوں گے، متقدمین کے اقوال نہیں ہوں گے اس مسئلے میں۔ اچھا اس کے بعد جو ہیں اگر ان پانچوں کے اقوال نہیں ہو تو پھر ہم دیکھیں گے عمر اور مرتبے کے لحاظ سے جو بڑا ہو اس کے قول کو ہم ترجیح دیتے جائیں گے، دونوں کو دیکھیں گے۔ الحسن بن زیاد کے بعد باقی علماء جتنے آئیں، جتنے علماء ہیں ہم دیکھیں گے پھر۔ اچھا ایک بار یہ مسئلہ شروع سے دوبارہ سنو،
دیکھیں گے ہم اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد تینوں کا قول ہو، تینوں متفق ہو ایک مسئلے پہ، تو بالاتفاق اس کو ہم ترجیح دیں گے، دوسرے مسئلے کی طرف ہم نہیں جائیں گے، دوسرے قول کی طرف۔ اگر کسی مسئلے میں متفق نہیں ہو، امام ابو حنیفہ ایک جانب ہو اور صاحبین میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ہو، دوسرے علماء دوسرے سائڈ پہ، تو اس امام اور صاحبین میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ہو، اس کو ترجیح دیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ آئی، امام ابو حنیفہ ایک جانب ہے، صاحبین دوسرے جانب ہے، پھر دیکھیں گے کہ کیا میں جو ہوں میں ترجیح دینے والا میں مجتہد ہوں یا نہیں۔ اگر مجتہد ہوں تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل کو دیکھ کے عمل کروں گا، اس کو ترجیح دوں گا۔ لیکن اگر میں اجتہاد کا مستحق نہیں ہوں تو پھر کیا کروں گا؟ پھر میں ہاں ہم دیکھیں گے یہاں پہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کا قول کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں اگر انسان ہاں یہ مسئلہ جو ہیں یہ اگر زمانے اور مکان کے وجہ سے بدلنے والا مسئلہ ہو تو پھر امام صاحبین کے قول کو ترجیح دیں گے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں ایک بار پھر سنیں، ایک مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کچھ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، صاحبین کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس مسئلے کو، اگر یہ مسئلہ زمانے اور مکان کی وجہ سے بدلنے والا مسئلہ ہو تو پھر ہم صاحبین کے قول کو ترجیح دیں گے، اگر بدلنے والا مسئلہ نہ ہو تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہم ترجیح کرنے یعنی ہم مجتہد میں ہوں یا نہ ہوں۔ اگر مجتہد ہوں تو اقرب الی الدلیل، مجتہد نہیں ہو تو امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دوں گا۔ بات ختم ہوئی۔ ایک اگلی حالت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کچھ اور ہیں، امام ابو یوسف کا کچھ اور، محمد کا کچھ اور، یعنی تینوں الگ الگ ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے اگر عبادات کا مسئلہ ہو تو امام، اگر قضاء کا مسئلہ ہو اور اگر ذو الارحام کا مسئلہ ہو، ہاں اگر کسی مسئلے میں ان تینوں کا قول نہیں ہو دوسروں کا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ظفر کا، چاہے دوسرے جانب جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہو ظفر کے قول کو ترجیح دیں گے۔ اچھا، ظفر کا نہیں ہے تو پھر الحسن بن زیاد، الحسن۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہاں پھر ہم آہستہ آہستہ ایسے ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ آخر میں تاکہ ختام مسک ہو جائے، مذہب حنفی کے آخر میں آپ یہ پڑھیں، یہ یہاں پہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ ذکر کیا کہ ترجیح بین الادلہ جب اقوال جب ہم کریں گے تو کیسے کریں گے وہ یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں، پڑھو میرے ساتھ، وَهَا هُنَا ضَوَابِطُ مُحَرَّرَةٌ وَهَا هُنَا ضَوَابِطُ مُحَرَّرَةٌ غدت لدى أهل النهى مقررة غدت لدى أهل النهى مقررة في كل أبواب العبادات رجح في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمر النبذ مثل تيمم لمن تمر النبذ وكل فرع بالقضاء تعلقا وكل فرع بالقضاء تعلقا قول أبي يوسف فيه ينتقى قول أبي يوسف فيه ينتقى وفي مسائل ذوي الأرحام قد
وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد أفتوا بما يقوله محمد. अच्छा एक मरतबा फिर पढ़ो आखिर में। वहा हुना ज़वाबितु मुहर्ररा गदत लदा वहा हुना ज़वाबितु मुहर्ररा गदत लदा अहली नुहा मुकर्ररा। मुझे पढ़ने दो मुकम्मल, एक बैत मुझे पढ़ने दो, उसके बाद आप पढ़ें। वहा हुना ज़वाबितु मुहर्ररा गदत लदा अहली नुहा मुकर्ररा। في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح. عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمر النبذ. وكل فرع بالقضاء تعلقا قول أبي يوسف فيه ينتقى. وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. ये किसको याद हो गया? कौन पढ़ेगा? ये कौन पढ़ सकता है? मुफ्ती साहब पढ़ो। हाँ मुफ्ती साहब पढ़ो। आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको। अहलिन नुहा تيمم وكل فرع بالغدا تعلقا قول أبي يوسف فيه ينتقى. وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. माशाअल्लाह। और कौन पढ़ सकता है? وها هنا ثوابت محررة غدت لدى أهل النهى مقررة. في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح. عنه رواية بها الغير أخذ مثل تيمم لمن تمر النبذ. وكل فرع بالقضاء تعلقا قول أبي يوسف فيه ينتقى. وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا به ما يقول محمد. أفتوا بما يقوله محمد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.